أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، میرے بہنوں، بھائیوں، بڑے چھوٹے، سب کو میرا بہت سلام اور سب کے لیے دعائیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ بس دعائیں جو ہے نا وہ بڑی کام آتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں۔ جو غیر سامنے نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں تو زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اس کی خیر مانگو، اس کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑا پھر راضی ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہے۔ غیر کو بھائی کہا ہے تو پھر اپنے کی کیا بات ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی تم سے اگر دور ہو جائے، قطع تلقی کی کوشش کرے تو تم اسے منا لو، یعنی چھوڑو نا اپنے بھائی کو۔ نہیں بھی قصور کا بھی معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا درجہ اونچا ہی ہوتا ہے، نیچا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں نا ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جب ہمارا اعمال نامہ جاتا ہے جمعرات کو پیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ کے پاس پریچے لے کے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ میری 29 تہجد بھی پڑھی ہے، اشراق بھی پڑھی ہے، چاشت بھی پڑھی ہے، اور 5 نمازیں فرض بھی پڑھی ہیں، تو کتنا آپ کو خوشی ہوتی ہوگی۔ تو نماز جو ہے نا، نماز بہت ضروری ہے۔ جان جائے نماز نہ جائے، جان جائے نماز نہ جائے، نماز نہ چھوٹے۔ آگے ٹائم نہیں ہے، دفتر میں ہے یا کام ہے یا کچھ ہے، بے شک فرض ہی پڑھ۔ تو یہ ہے کہ اپنے اللہ کے آگے، جس اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، اس کے آگے سر جھکانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور پھر نماز کی اہمیت یہ بھی ہے کہ 700 بار نماز کا حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز مومن اور کافر کا فرق ہی صرف نماز، کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر میں آ جاتا۔ اور پھر نماز کی یہ اہمیت ہے کہ سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہی ہوگا۔ اگر نمازیں پوری ہوئیں تو اگلی منزلیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے آسان فرما دے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہمارے سے پلے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں سب کچھ ملنا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی ہم نے بچنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارا بیڑا پار لگے گا۔ ہم سے ہر وقت رحمت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر نماز کی یہ سب سے بڑی اہمیت ہے کہ جو بھی آپ سب کو پتہ ہے یہ کہ جو بھی کلام الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ آیا، جبریل امین لے کے آئے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ بلا کے تحفہ دیا۔ یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر 5 نمازوں کا ثواب 50 کا برابر ہے۔ اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز جس کی قضا ہو گئی اس کے دونوں جہان ہی تباہ ہو گئے۔ اتنی بڑی گئی نماز کے لیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز فجر کی 2 سنتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں سے بہتر، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر
ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا بالکل نہیں چھوڑا، ہمیں ہر چیز بتائی ہے، اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، باہر جانے کی دعا، اندر آنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، تو بیماری سے شفا کی دعا، نظر بد کی دعائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا، جالاجار نہیں چھوڑا، آپ نے سب بتایا ہے کہ ایسا ہے تو یہ کر لو، یہ تکلیف ہے تو یہ پڑھ لو۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف ہی دھیان کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات، بھائی یہ دو ہی چیزیں ہمارے لیے ہیں، اور ان کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بس قرآن اور اس کی اتنی مثالیں ہیں، میرے پاس اتنی مثالیں ہیں کہ میں اگر وہ بیان کرنے بیٹھوں تو بہت ٹائم چاہیے۔ تو یہ ایک بالکل تھوڑی سی بات ہے کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہے، دوسرے بھاگ پڑھے، کلمے کا ذکر ہے، اشراق کا بیٹھا رہے، تو اشراق کے 4 نفل پڑھ لے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ، نبی باغ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ عمرے کا ثواب ہے، کیا کوئی مشکل کام ہے کہ جب بندہ تھوڑا بیٹھ جائے فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کرتا رہے، یا قرآن پڑھ لے یا کچھ، تو سورج نکلنے تک بیٹھا رہے۔ فجر کی نماز کے میں 1-1.5 گھنٹے بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس سے 1-1.5 گھنٹے بعد چاشت کا ٹائم ہوتا ہے، اور چاشت نبی پاک نے فرمایا کہ جو چاشت کی نماز بندہ پڑھے گا، وہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ایسا اضافہ کرے گا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو سیاست کی نماز کی پابندی کی وجہ سے بہت امیر ہوتے دیکھا۔ سیاست کی بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو سیاست کی نماز کو اتنا عزیز رکھتی ہوں کہ اگر خدا نہ کرے میرے آبا و اجداد یا خاندان میں کوئی فوت بھی ہو جائے تو میں چاشت کی نماز پڑھ کے جاؤں گی، چاشت کی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اتنا اہمیت دیتی تھی چاشت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دیکھیں نماز جو ہے نا فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ کسی صورت بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا لیٹ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، جیسے بھی پڑھو، نماز لازمی پڑھنی ہے۔ نماز آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی پابندی کرنے والا خود بخود ہی تکلیفوں مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ جو وہ بندہ 5 وقت اللہ کے دربار میں بیٹھ کے اللہ سے التجا کرے گا تو اللہ تو زمین پہ بیٹھا عرش پہ سن رہا، تو ان کی کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ 5 نمازیں ہیں۔ 5 نماز اور اللہ تعالیٰ کے آگے پھر دعائیں ہمارا تہار ہے، دعائیں کرنی چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ رزق لے کے آتا ہے صبح فجر کے ٹائم، اور جو بندہ نماز فجر کی پڑھ کے بیٹھا ہو، ذکر اذکار مشغول ہو، وہ ڈھیروں رزق اس کے گھر میں فرشتہ رکھ کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ سارے اندیکھے سوچنے ہیں، ہمیں ان پہ یقین کرنا چاہیے۔ ہمیں نظر تو نہیں نہ آتا، نہ فرشتہ، نہ جنات، نہ کچھ، لیکن ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے حبیب نے فرما دیا۔ تو یہ بن دیکھی چیزوں پہ ایمان، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں اور پھر جو بات حضور نے فرما دی ہے وہ پتہ پہ لکیر ہے۔
آپ نے فرمایا فرشتہ رزق لے کے آتا ہے ہر گھر میں، اور جہاں جس گھر کے لوگ اٹھے ہوئے ہوں، جاگ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو جہاں وہ پھر رزق ان کا سب کا رزق ڈھیروں رزق رکھ کے چلا جاتا ہے، اور اگر لوگ سو رہے ہیں تو وہ واپس لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کی بیٹی شہزادی فاطمہ کا گھر راستے میں تھا، مسجد کے پاس ہی تھا، تو آپ تشریف لے جاتے تھے، تو آپ گئے تو نماز فجر کے بعد تھوڑی سی ان کی باتوں کا کیا کہنا، ہم کہاں ان کے پاؤں کی مٹی کی خاک کے برابر بھی نہیں، ساری ساری رات وہ نوافل پڑھتی تھیں اور اللہ کی بات میں مشغول رہتی تھی۔ تو وہ صبح نماز پڑھی نا فجر، اس کے بعد تھوڑا سا وہ ایسے ٹیک لگا لی انہوں نے، جیسے بندے کو بندہ تھک جاتا ہے نا ساری رات بیٹھ بیٹھ کے، تو تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے پھر، تو ایسے آپ آئے تو ایسے ان کی یہ کنڈیشن تھی، تو آپ سب نے فرمایا فاطمہ بیٹے فرشتہ رزق تقسیم کر رہا ہے، آپ نے اس سے کہا رزق کو رسول کرو، اٹھو۔ یہ یہاں تک اس کا حکم ہے کہ جو فجر کی نماز میں تھوڑا بیٹھے گا، عشاء تک بیٹھے گا، نہیں بھی بیٹھا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، تو عمرے کا ثواب ہے، لیکن گھر بیٹھے ہی عمرہ ہو رہا ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا، نہ کہیں آنا نہ جانا، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہمارے لیے بے حد آسانیاں رکھی اللہ کی ذات نے۔ جب ہم خود ہی غافل ہیں، ہم دیکھیں ہی نہ ان چیزوں کو، پڑھیں ہی نہ، سیکھیں ہی نہ۔ مجھے بھی کچھ نہیں آتا، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں خود سیکھ رہی ہوں، قدم قدم پہ سیکھتی ہوں، بس ایسے ہی میرا پھر دل کرتا ہے کہ اگر مجھے کوئی تھوڑی سی بات کی سمجھ آئی ہے تو میں اپنی بچیوں کو بھی بتاؤں، یہ بس ایسی عادت ہے اور کچھ بھی نہیں، میں کوئی عالم فاضل ہوں نہیں، تو بس ایک طالب علم ہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، خود بھی سیکھ رہی ہوں۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بالکل تنہا نہیں چھوڑا، ہر چیز کھول کھول کے بتا دی۔ آپ نے فرمایا سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھ لو، سارا دن اللہ تعالیٰ کی کفالت میں آ جاؤ، اللہ سب ضرورتیں پوری فرمائے گا، سارے دن کی کفالت ہو جائے۔ دیکھو کوئی مشکل کام ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لو، سورہ واقعہ کی کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور سورہ ملک کبھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ باقاعدہ جھگڑا کرے گی کہ یہ بندہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے دنیا میں کبھی نہیں چھوڑا، میں اس کے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں کرنے دوں گا۔ اتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، اور بالکل آسان سا کام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بالکل تنہا نہیں چھوڑا، ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے، لفظ بد ہو یہ دم کرو، واش روم جانا ہے یہ پڑھو، سو کے اٹھنا ہے یہ پڑھو، سونا ہے سونے جانا ہے تو یہ کرو۔ اتنے آپ نے ہر موقع پہ ہر وقت بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور 5 وقت کی نماز جو ہے نا اس کو تو ایسے بنا لو کہ جان جائے مگر نماز نہ جائے، ایسا انسان کے دل میں پکا کامل یقین ہو کہ جان جائے نماز نہ جائے، ٹائم نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے، تھوڑی پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو، فرض پڑھ کے اللہ کہہ لو کہ یا اللہ میری یہ مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے نا وہ نہیں، پھر اللہ کو نہیں گوارا ہو، نافرمانی نہیں۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کسی اور وظیفے کی، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے بندے کو، سب تکلیفیں اللہ ہٹاتا جاتا ہے، جو بندہ 5 وقت اللہ کے آگے حاضری دے کے اللہ کے ہاتھ پھیلا کے اپنی عاجزی کے سارے کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں،
آپ ہی میری مدد، میں محتاج ہوں آپ کا ایک ایک سیکنڈ، آپ میری مدد فرمائیں، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، اللہ جی آپ حل کر دیں۔ تو اللہ کیسے نہیں سنتا؟ اللہ تو سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ تو ہمیں ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی ضروری، اور نماز جو ہے وہ ایک واحد ذریعہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان بات کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ یہ سب نماز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ نماز کی بہت پابندی کرنی چاہیے ہمیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سردیوں کا وضو مجھے اتنا پسند ہے، وہ بندہ جو سردی میں وضو کرتا ہے وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اسے پیار کرنے لگتا ہوں، اور گرمیوں کے روز میں۔ تو ایسی چیزیں ہمیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے کرم کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ پھر اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور پھر بس ہم نے فرمایا ہے کہ جو سورہ حشر کی آخری آیات کو اللہ سے لے کے آخر تک وہ پڑھ لے گا، صبح پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، 1 دفعہ پڑھ لے یا 3 دفعہ پڑھ لے، زیادہ بہتر، اس سے زیادہ جتنا بھی کر لے بہتر ہی بہتر ہے۔ تو اس کے پاس فوراً فرشتے آ جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اس کے ارد گرد، اور وہ فرشتے ہر برائی کو اس بندے سے ہٹاتے جاتے ہیں۔ صبح پڑھ لو اور مغرب کے ٹائم 1 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو، 1 دفعہ پڑھ لو، یہ حق ہے ہمیں اس بات پہ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، بات حضور نے فرما دیا، ٹھیک ہے آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا کہ فرشتے میں بھیجتا ہوں اس بندے کے حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی اتنی اس کی حفاظت ہے، اتنی حفاظت ہے، کئی کہانیاں میرے پاس، میں ساری سنانے بیٹھے تو بہت وقت لگے، کہ وہ کچھ بندے ایسے تھے جو صرف ایسے کرسی پڑھ کے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، ان پہ پھونک کے بس، وہ کہیں نہیں، نہ کوئی بھیڑیا ان کو تنگ کرتا تھا، کہیں جاتی بھی نہیں، ایسی حفاظت ہوتی، ایک دیوار ہو جاتی، اندیکھی دیوار ہو جاتی ہے، ایسے کرسی سے حفاظت ہوتی۔ اپنے گھروں میں پڑھ کے پھونک دیا کرو، بچوں کا صبر کر کے پھونکا کرو، اللہ ان کو ہاتھ میں ہر بات سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو بچوں، نماز کی پابندی جو ہے نا، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، اور جب قیامت کا جب سب جنتی جنت میں چل جائیں گے، دوزخ میں اعلان ہو جائے گا، موت بھی ذبح ہو جائے گی، تب وہ بندے جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دے گا تو بندے جھکنے لگیں گے، ہائے ہمارا اللہ اتنا پیارا اللہ، اتنا پیارا اللہ دنیا میں تو دیکھے نہیں تھے، اب تو ہم نے دیکھ لیا اتنا پیارا اللہ، تو ایک دم جھکنے لگے۔ لیکن پھر آواز آئے گی، نہیں اب سجدہ نہیں کرنا، اب یہ بس مجھے دیکھو، بس میں تمہیں اپنا دیدار دے رہا ہوں، تمہیں راضی کر رہا ہوں، تم نے دنیا میں بہت سجدے کیے، وہ میں نے سارے قبول کیے ہیں، انہی کی وجہ سے، انہی کی برکت سے تو آج میں خوش ہوں، اسی لیے اپنے دیدار تم کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جنت الفردوس مانگو،